بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازا کے چھٹے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ فصل فی مسائل الآبار تنضح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وان قلت من غیر الارواس کقطرۃ دم او خمر وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم یصب فمه الماء وبموت کلب او شاة او آدمی فیها وبانتفاخ حیوان ولو صغیرا ومئتا دلو لو لم يمكن نزحها وإن مات فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لازم نزح 40 دلوا وإن مات فيها فأرة أو نحوها لازم نزح 20 دلوا وكان ذلك طهارة للبئر والدلو والرشاء ويد المستكي ولا تنجس البئر بالبئر والروس والخصي إلا أن يستقصره الناظر أو ألا يخلو دلو عن بعرة۔ اور اس کے بعد ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب و ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہے فصل فی مسائل الآبار۔ تو فصل کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد فی مسائل یعنی نکرہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے درمیانے کلام میں تو وہاں پر موصوف صفت والی ترکیب کی جاتی ہے، اور فصل سے پہلے ھذا مقدر ہے۔ تو فصل یہ موصوف ہے، فی جار ہے، مسائلی جو ہے یہ مضاف ہے، الآبار یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا۔ تو ثابتن ہے واحد مذکر کیوں نکالا گیا؟ اس لیے کیونکہ موصوف یعنی فصل جو ہے یہ واحد مذکر ہے۔ تو ثابتن اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت موصوف صفت مل کر یہ خبر بن جائے گا ھذا مقدر مبتدا کی۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ یہ فصل کنویں کے مسائل کے بارے میں ہے۔ باقی اس کی ایک اور بھی ترکیب کی جا سکتی ہے کہ فصل فی مسائل الآبار کو جو ہے یہ مبتدا بنا دیا جائے اور خبر جو ہے یہ محذوف نکال لی جائے ھذا۔ تو اس صورت میں اصل عبارت بنے گی فصل فی مسائل الآبار ھذا، اور اس کے بعد ہے تنضح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وان قلت من غیر الارواس۔ تنضح جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے۔ تو یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے۔ تو اس کا نائب الفاعل باہر ہے تو وہ ہے البئر۔ البئر جو ہے یہ ہے تو نائب الفاعل، لیکن ما بعد کے ساتھ اس کو ملا کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے الصغیرۃ، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ ہے، اور قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ نہ مل رہا ہو تو وہاں پر موصوف صفت والی ترکیب کی جاتی ہے۔ البئر جو ہے یہ موصوف ہے، الصغیرۃ جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، اور یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت ہے۔ تو یہاں پر جو البئر جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، تو اس لیے جو صفت ہے الصغیرۃ لائی گئی ہے، اور فعل بھی تنضح جو ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے لایا گیا ہے۔ تو موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ تنضح کا نائب الفاعل ہے، اور بعد جو ہے حرف جار ہے، وقوعی یہ مصدر مضاف ہے، اور نجاستن جو ہے یہ موصوف ہے، من جار ہے، غیر جو ہے یہ مضاف ہے، الارواسی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو پیچھے بھی مضاف اور مضاف الیہ والا قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو اس وقت مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے، اور جو قاعدہ ایک مرتبہ استعمال ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا جائے گا۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جار کا مجرور اور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃ کے، اور ثابتۃ جو ہے یہ نجاستن کے حساب سے نکالا گیا ہے۔ تو ثابتۃ جو ہے اس میں فاعل ہے اور اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر موصوف کی صفت ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ چل رہا ہے جس طرح پیچھے اوپر ذکر کر دیا گیا ہے کہ نکرہ کے بعد درمیانے کلام میں جار مجرور آ جائے تو وہاں پر موصوف صفت والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ وقوعی مصدر کا مضاف الیہ ہے، کیونکہ بعض اوقات نکرہ کی طرف بھی اضافت کر دی جاتی ہے۔ تو وقوعی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا تنضح فعل کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ مثل جزا یا عوض جزا، اور اس کے بعد ہے وَإِن قلت۔
تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو اس واو کے اندر 4 احتمال ہیں کہ یہ حالیہ بھی بن سکتی ہے، عاطفہ بھی بن سکتی ہے، اور استنافیہ بھی بن سکتی ہے، اور مبالغہ کی بھی بن سکتی ہے، کیونکہ ان وصلیہ اور لو وصلیہ سے پہلے جو واو ہوتی ہے تو اس میں 4 احتمال ہوتے ہیں۔ اگر اس واو کو عاطفہ لیں یا حالیہ لیں تو اس صورت میں تھوڑی سی ترکیب جو ہے یہ مشکل ہو جائے گی، تو اس کو مبالغہ کی یا استنافیہ کی لے لیتے ہیں۔ تو واو جو ہے یہ مبالغہ کی یا استنافیہ کی، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور قلت جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور اس میں ہیا ضمیر ہے، اس کا فاعل ہے راجع بسوء نجاست ہے، تو فعل ہے اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ شرط ہے، تو شرط جو ہے یہ مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ تو یہ جو ترکیب ہے تو یہ کوفیوں کے مذہب کے مطابق ہے، تو بصریوں کے مذہب کے مطابق اس کی جزا محذوف ہے، اور اس کے محذوف ہونے پر قرینہ ہے تنزع البئر الصغیر بوقوع نجاست، یہ عبارت، اور اس کے بعد ہے کقطراتی دمن او خمرن، تو کاف جو ہے یہ حرف جار ہے، قطراتی جو ہے یہ مضاف ہے، دمن جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد او حرف عطف ہے، اور حرف عطف کا جو ماقبل ہوتا ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے، اور ما بعد جو ہوتا ہے یہ معطوف ہوتا ہے، تو دمن جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، او حرف عطف ہے، خمرن جو ہے یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر قطراتی کا مضاف علیہ، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابتن جو ہے یہ اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب کاف حرف جار سے مثال دینا مقصود ہو تو وہاں پر جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں، اور اس کا مبتدا جو ہے وہ محذوف نکالتے ہیں، تو وہ ہے مثال ہا، تو مثال یہ مضاف ہے، ہا ضمیر جو ہے اس کا مضاف ہے، اور تو ہا ضمیر جو ہے اس کا مرجع جو ہے یہ نجاست ہے، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور اس کے بعد ہے وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم یصب فمہ الماء، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے جس طرح بوقوع نجاست و ان قلت کی گئی ہے، تو اس لیے بغیر ترکیبی قواعد کے جو ہے یہ صرف ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو حرف عطف ہے، با جار ہے، وقوعی جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، خنزیر یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے تنزع البئر الصغیر، اس سے پہلے مقدر عبارت ہے اس کے، تو تنزع یہ فعل، البئر الصغیر یہ موصوف صفت مل کر اس کا نائب الفاعل ہے، تو فعل اپنے نائب الفاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ مثل جزا، اور اس کے بعد ہے ولو خرج حیا، اس کے شروع میں جو واو ہے تو اس کے اندر بھی 4 احتمال ہے، جس طرح ان کے ساتھ جو واو تھی اس کے اندر 4 احتمال تھے، تو یہ واو جو ہے یہ مبالغہ کی ہے، اور لو جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور ساتھ جو ہے یہ وصلیہ بھی ہے، اور خرج جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، لیکن ہے تو یہ فاعل ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ ذوالحال ہے، اور اس کے بعد ہے حین، تو یہ اس کا حال ہے، اور حین جو ہے تو اس کو حال اس لیے بنایا کیونکہ خارجہ جو ہے یہ فعل لازم ہے، اور حین جو ہے یہ اس کا مفعول بھی نہیں بن سکتا، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ خارجہ کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہے واو حرف عطف ہے، لم یصب جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ ان کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل جو ہے اس کے باہر ہے تو وہ ہے فمو، تو فمو جو ہے یہ مضاف ہے، حاضم یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ لم یصب کا فاعل ہے، تو الماء جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ شرط بن جائے گا، تو شرط جو ہے یہ مثل جزا سے مل کر جو ہے یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا، تو لم یصب جو ہے تو اس کی ایک اور بھی ترکیب کی جا سکتی ہے کہ اس کو حال ثانی بنا دیا جائے، خارجہ کے اندر جو ضمیر ہوا ہے اس سے، تو اس صورت میں جو یہ واو ہے تو یہ واو حالیہ ہوگی، اور اس کے بعد ہے وبموت کلب او شاۃ او آدمی فیہا، تو اس کی بھی اسی طرح ترکیب ہے جس طرح بوقوع نجاست ان کی اور وبوقوع خنزیر ان کی گئی ہے، تو اس لیے بغیر ترکیبی قواعد کے سے ترکیب کر لیتے ہیں۔
کہ اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو حرف عطف ہے، با جار ہے، موتی جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، قلبی جو ہے یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد او حرف عطف ہے، شاتن جو ہے یہ معطوف اول ہے کیونکہ اس کے بعد او حرف عطف ہے، آدمی جن جو ہے یہ معطوف ثانی ہے۔ تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جو ہے یہ پیچھے جو مضاف بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ۔ فی جار ہے، حاضمی جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغ بن جائے گا موتی مصدر کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو موتی مصدر ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغ سے مل کر جار کا مجرور، تو یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا تنزع البئر الصغیرۃ کے، جو کہ اس سے پہلے مقدر ہے۔ تو تنزع یہ فعل ہے، البئر الصغیرۃ یہ موصوف صفت مل کر اس کا نائب الفاعل ہے، تو فعل اپنے نائب الفاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور اس کے بعد ہے وَبِانْتِفَاخِ حَيَوَانٍ وَلَوْ صَغِيرًا، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ترکیب ہے جس طرح پیچھے جو ہے وَبِوُقُوعِ خِنزِيرٍ اور وَبِمَوْتِ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدَمِيٍّ کی گئی ہے۔ تو بعد جو ہے یہ جار ہے، انتفاخی جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، حیوان جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا تنزع البئر الصغیرۃ کے، جو کہ اس سے پہلے مقدر ہے۔ پھر جو ہے یہ فعل اپنے نائب الفاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ مثل جزا بن جائے گا، اور اس کے بعد ہے ولو صغیرًا، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو اس کے اندر بھی 4 احتمال ہیں، تو اس واو کو مبالغہ کی لے لیتے ہیں، اور لو جو ہے یہ حرف شرط وصلیہ ہے، اور اس کے بعد ہے صغیرًا، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ خبر ہے کانا فعل مقدر کی، کیونکہ قاعدہ ہے کہ لو وصلیہ یا ان وصلیہ کے بعد کوئی اسم حالت نصبی میں ہو یا جار مجرور ہو تو وہاں پر وہ فعل ناقص کی خبر بنتے ہیں جو کہ مقدر ہوتا ہے۔ تو کانا یہ فعل ناقص ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ شرط ہے، تو شرط جو ہے یہ مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، اور اس کے بعد ہے وَمِئَةَ دَلْوٍ لَوْ لَمْ يُمْكِن نَزْحُهَا، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ ہے، تو مئتا جو ہے یہ مضاف ہے، دلوٍ یہ مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر یہ جو مئتا جو ہے یہ تثنیہ ہے اور یہ اصل میں تھا مئتان، تو اضافت کی وجہ سے نون کو گرا دیا گیا ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ نائب الفاعل بن جائے گا، اس سے پہلے فعل مقدر ہے تنزع، تو فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ مثل جزا بن جائے گا، اور لو جو ہے یہ حرف شرط ہے، لم یمکن جو ہے یہ فعل تامہ ہے اور یہ فعل ناقص کے طور پر استعمال یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ نزحو جو ہے یہ مضاف ہے، حاضم یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ لم یمکن کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ شرط ہے، تو شرط جو ہے یہ اپنے مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، اور اس کے بعد ترجمہ ہے کہ چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا لید کے علاوہ نجاست کے گرنے کی وجہ سے اگرچہ وہ نجاست کم ہو۔ اس کی مثال ہے خون کے ایک قطرے یا شراب کے ایک قطرے کی مثل ہے، اور چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا خنزیر کے گرنے کے ساتھ اگرچہ خنزیر زندہ ہو اور خنزیر کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو۔ چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا چھوٹے کنویں میں کتے کے مرنے کی وجہ سے یا بکری کے مرنے کی وجہ سے یا آدمی کے مرنے کی وجہ سے، اور چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا حیوان کے پھٹنے کے ساتھ اگرچہ وہ حیوان چھوٹا ہو، اور 200 ڈول نکالا جائے گا اگر چھوٹے کنویں کو خالی کرنا ممکن نہ ہو تو۔ اور اس کے بعد ہے وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَازِمًا نَزْحُ 40 دلواً، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی، اور ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، شرط کے بعد جو ہے یہ 2 جملے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک شرط ہوتا ہے دوسرا جزا ہوتا ہے، شرط ہے مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا، اور جزا ہے لازمہ نَزْحُ 40 دلواً، تو ماتا جو ہے یہ فعل ہے اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل جو ہے تو وہ باہر ہے تو وہ ہے دجاجتن، تو فی جار ہے حاضمی یہ مجرور ہے،
تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا ما تا فعل کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو یہاں پر ما تت بھی جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان الا کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ فاصلہ آ جائے تو وہاں پر فعل کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو دجاجتن جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد او حرف عطف ہے۔ تو ہرتن جو ہے یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ پھر معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد او حرف عطف ہے۔ نحو جو ہے یہ مضاف ہے، ہماز میں یہ مضاف علیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف ہے۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ما تا جو فعل آ رہا ہے تو اس کا بن جائے گا فاعل ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر یہ شرط ہے۔ لازمہ جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے۔ اس کا فاعل اس کے باہر ہے تو وہ ہے نزحو۔ تو نزحو جو ہے یہ مضاف ہے، اربعین جو ہے یہ ہے تو مضاف لے لیکن ما بعد کے لیے جو ہے یہ ممیز ہے، اور دلون جو ہے یہ اس کی تمییز ہے، کیونکہ 11 سے لے کر 99 تک کی جو تمجیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ تو دلون جو ہے یہ مفرد منصوب ہے، تو ممیز اپنی تمجیز سے مل کر پیچھے مضاف بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ لازمہ کا فاعل بن جائے گا۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر یہ جزا ہے، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ اور ترجمہ ہے کہ اگر اس چھوٹے کنویں میں مرغی یا بلی یا ان دونوں کی مثل کوئی چیز مر جائے تو 40 ڈول نکالنا لازم ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہے وَإِن مَاتَ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَازِمَ نَزْحُ 20 دَلْوًا۔ تو اس کی سیم اسی طرح ترکیب ہے جس طرح پچھلے جملے کی گئی ہے، تو اس لیے صرف ترکیب کر لیتے ہیں بغیر ترکیبی قواعد کے۔ تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ ان حرف شرط ہے، مات یہ فعل ہے، فی جار ہے، حازم یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا ماتا فعل کا۔ فأرتن جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، او حرف عطف ہے، نحو جو یہ مضاف ہے، حازم یہ مضاف علیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ماتا فعل کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر یہ شرط ہے۔ لازمہ یہ فعل ہے، نزحو جو ہے یہ مضاف ہے، 20 جو ہے یہ ممیز ہے، دلون جو ہے یہ تمییز ہے، تو ممیز ہے جو ہے یہ اپنی تمییز سے مل کر یہ نزحو کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ لازمہ کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر یہ جزا ہے، تو شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ۔ اور ترجمہ ہے کہ اور اگر اس چھوٹے کنویں میں چوہا یا چوہے کی مثل کوئی چیز مر جائے تو 20 ڈول نکالنے لازم ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہے وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرِّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي۔ تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ کی بھی ہو سکتی ہے، اور کانا کے حوالے سے پیچھے بھی جو ہے یہ ترکیب کر دی گئی ہے، تو اس لیے صرف بغیر ترکیبی قواعد کے ترکیب کر لیتے ہیں کہ کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، ذالکا جو ہے یہ اس کا اسم، اور طہارتن جو ہے یہ مصدر ہے، لام جار ہے، البئر جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، الرشاء جو ہے یہ معطوف ثانی ہے، اور واو حرف عطف ہے، یدی یہ مضاف ہے، المستقی جو ہے یہ مضاف علیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ معطوف ثالث ہے، تو معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر جار کا مجرور، تو یہ جار مجرور مل کر ظرف لاغ ہو جائے گا طہارت مصدر کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو طہارت مصدر اپنے ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، تو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ یہ ڈول کو نکالنا یا چھوٹے کنویں کو خالی کرنا طہارت ہے کنویں کے لیے اور ڈول کے لیے اور رسی کے لیے اور نکالنے والے کے ہاتھ کے لیے۔ اور اس کے بعد ہے وَلَا تَنْجِسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَالرَّوْسِ وَالْخِصْيِ إِلَّا أَنْ يَسْتَقْصِرَهُ النَّاظِرُ أَوْ أَلَّا يَخْلُوَ دَلْوٌ عَنْ بَعْرَةٍ۔ اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور لا تنجس جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کو لا تنجسو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو البئر جو ہے اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی ترکیبی قواعد استعمال ہو رہے ہیں تو وہ پیچھے ذکر کر دیے گئے ہیں۔ تو با جار البئر جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، الروسی جو ہے یہ معطوف اول ہے، واو حرف عطف ہے، الخصی جو ہے یہ معطوف ثانی ہے،
تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا تنجیس فعل کا، اور الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، اور ان کے بعد جو ہے یہ عبارت مقدر ہے تو وہ ہے یکون کثیرن، جیسا کہ صاحب مراق الفلاح والے نے نکالی ہے۔ تو ان جو ہے یہ ناسبہ موصول حرفی ہے اور اس کو مصدریہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یکون جو ہے یہ فعل ناقص ہے، تو فعل ناقص کے حوالے سے پیچھے بھی ترکیب کر دی گئی ہے، تو اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، اور کثیرن جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ فعل ناقص کی خبر ہے۔ تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ صلہ ہے موصول حرفی ان کا، تو موصول صلہ مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد او حرف عطف ہے، ان ناسبہ موصول حرفی ہے، یخلوا جو ہے یہ فعل ہے، اور دلون جو ہے اس کا فاعل ہے، ان جار ہے، بعرتن جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا یخلوا فعل کا، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ صلہ بن جائے گا ان ناسبہ موصول حرفی کا، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بطویل مفرد ہو کر جو ہے یہ مجرور ہے، تو اس سے پہلے فی جار مقدر ہے، کیونکہ اس کو مفعول بھی نہیں بنایا جا سکتا تنجیس فعل کا، کیونکہ تنجیس جو ہے یہ فعل لازم کا جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ثانی بن جائے گا تنجیس فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور اس کے بعد عبارت رہ گئی تھی یستکثرہ الناظر، تو اس سے پہلے صاحب مراق الفلاح والے نے وہوا ما نکالی عبارت، تو اور اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو جو ہے یہ استئنافیہ ہے، اور ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، ما جو ہے یہ موصولہ ہے، اور اس کو موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یستکثر جو ہے یہ فعل ہے، ضمیر اس کا مفعول بھی ہے، الناظر جو ہے اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر پیچھے موصول بنایا تھا اس کا صلہ ہے، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ باقی یہاں پر یہ بھی ترکیب کی جا سکتی ہے کہ ان یستکثرہ الناظر کو جو ہے یہ معطوف علیہ بنا دیا جائے، اور او حرف عطف ہے اور اس کے بعد ہے اللہ یخلوا دلون عن بعرۃ، اس کو معطوف بنا دیا جائے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ فی جو ہے اس کو مقدر کر کے اس کے لیے اس کو مجرور بنا دیا جائے۔ باقی جو پہلی جو ترکیب کی گئی ہے تو وہ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ صاحب مراق الفلاح والے نے جو ہے یہ عبارتیں نکالی تھیں، اور ترجمہ ہے کہ کنواں ناپاک نہیں ہوتا مینگنی کے ساتھ اور لید کے ساتھ اور گوبر کے ساتھ، مگر یہ کہ وہ کثیر ہوں، اور کثیر وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے والا کثیر گمان کرے، یا کوئی بھی ڈول مینگنی سے خالی نہ ہو۔ اس کے بعد یہ جو مشکل صیغے ہیں تو ان کی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں۔ تو پہلا صیغہ ہے قلت، تو یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب ضرب یضرب، تو اصل میں یہ تھا قالا لت، تو پھر مضاف کا قاعدہ چلا کہ اگر دونوں ہم جنس حروف متحرک ہو اور ان کا ماقبل بھی متحرک ہو تو پہلے کی حرکت کو حذف کر کے پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، تو یہاں پر جو پہلا لام تھا تو اس کی حرکت کو حذف کیا تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کیا تو یہ قلت بن گیا۔ اور اس کے بعد ہے لم یصب، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، گردان فعل نفی جاہد بلم جازمہ معروف ہے، ثلاثی مزید فی اجوف واوی اسباب افعال، تو اصل میں یہ تھا لم یصوب۔ پھر معطل کا قاعدہ چلا کہ واو یا کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں، تو واو کی حرکت سواد کو دی تو واو بھی ساکن ہو گیا اور با بھی ساکن ہے۔ پھر معطل کا قاعدہ چلا کہ واو ساکن ماقبل مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو واو کو یا سے بدلا اور یا بھی ساکن اور با بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہی ہوا، جس کی وجہ سے یا کو گرایا تو یہ لم یصب ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے ماتا، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصر ینصر، تو اصل میں یہ تھا ماوا تھا، تو معطل کا قاعدہ چلا کہ واو یا متحرک ماقبل مفتوح ہو تو واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو واو کو الف سے بدلا تو یہ بن گیا ماتا۔ اور اس کے بعد ہے المستقی،
اور یہ صیغہ واحد مذکر گردان اس میں فاعل ہے، ثلاثی مزید فی ناقص یائی اسباب افتعال ہے، تو اصل میں یہ تھا المستقیو، تو یہاں پر دمہ ثقیل تھا تو جس کی وجہ سے اس کو گرایا تو یہ بن گیا المستقی۔ اور اس کے بعد مسئلوں کی وضاحت ہے، تو اس فصل میں کنویں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر چھوٹا کنواں ہو، اور چھوٹے کنویں سے مراد وہ ہے کہ جو دا دردہ سے کم ہو، تو اس میں لید کے علاوہ اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے تو اس کنویں کو پورا خالی کیا جائے گا، اگرچہ وہ جو کنویں میں گرنے والی جو نجاست ہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ شراب کا قطرہ یا خون کا قطرہ، اگر یہ گر جاتے ہیں تو چھوٹے کنویں کو جو ہے یہ پورا خالی کیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر خنزیر اس میں گر جائے تو پھر بھی پورا خالی کیا جائے گا، اگرچہ خنزیر جو ہے یہ زندہ ہو اور اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو، اگر وہ مر جاتا ہے یا اس کا منہ جو ہے یہ پانی تک پہنچ جاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں بدرجہ اولا جو ہے یہ سارا پانی نکالا جائے گا۔ اور اسی طرح ہی اگر چھوٹے کنویں میں کتا مر جاتا ہے یا بکری مر جاتی ہے یا آدمی مر جاتا ہے تو پھر بھی پورا کنواں جو ہے یہ خالی کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس میں جانور جو ہے یہ پھٹ جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو پھر بھی پورا کنواں جو ہے یہ خالی کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ اگر پورا کنواں خالی کرنا ممکن نہ ہو تو پھر 200 ڈول نکالے جائیں گے۔ اگر چھوٹے کنویں میں مرغی یا بلی یا ان دونوں کی مثل کوئی چیز مر جاتی ہے اور وہ پھٹے نہ تو پھر 40 ڈول نکالے جائیں گے، لیکن مستحب یہ ہے کہ 50 یا 60 نکالے جائیں۔ اور اگر اس چھوٹے کنویں میں چوہا یا چوہے کی مثل جیسا کہ چڑیا اگر یہ مر جاتے ہیں اور پھٹے نہ ہوں تو پھر 20 ڈول نکالے جائیں گے، لیکن مستحب یہ ہے کہ 30 ڈول نکالے جائیں۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ ڈول نکالنے کے بعد یا کنویں کو خالی کرنے کے بعد تو کنواں بھی پاک ہو جائے گا اور ڈول بھی پاک ہو جائے گا اور رسی بھی پاک ہو جائے گی، اور نکالنے والے کا جو ہاتھ ہے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا، اور الگ سے ان کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ اگر چھوٹے کنویں میں مینگنی یا لید یا گوبر گر جاتی ہے اور وہ لید یا مینگنی یا گوبر جو ہیں یہ زیادہ نہ ہوں تو وہ کنواں جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر وہ زیادہ ہوں، اور زیادہ سے مراد ہے کہ اس کو دیکھنے والا جو ہے یہ زیادہ سمجھے، یا ہر ڈول میں جو ہے یہ مینگنی آ رہی ہے، تو ان صورتوں میں وہ جو چھوٹا کنواں ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔